الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في موضع آخر: بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى في موضع آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تمام قسم کی تعریفات و توصیفات، کبریائی و بڑائی، حمد و ثنا صرف اور صرف اس اللہ رب العالمین ہی کے لیے لائق و زیبا اور سزاوار ہے جس نے سارے جہاں کو بنایا، جو سارے جہاں کا خالق و مالک ہے اور سارے جہاں کے نظام کو بخوبی چلانے والا ہے۔ بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہو نبی آخر الزماں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، گزشتہ کئی ہفتے سے سیرت ابراہیم علیہ السلام پر گفتگو چل رہی تھی۔ اب اسے 2 ہفتے کے لیے یعنی عید الاضحیٰ سے پہلے مناسب معلوم ہوا کہ اس مناسبت سے کچھ اس کے احکام اور مسائل آپ کے سامنے رکھے جائیں تاکہ جو آنے والی چیزیں ہیں یا جو قربانی وغیرہ ہے اس کے متعلق کچھ ایسے احکام اور مسائل معلوم ہو جائے کہ اس میں کسی طرح کی کوئی خامیہ اور نقص نہ رہ جائے۔ انشاءاللہ عید کے بعد یعنی عید الاضحیٰ کے بعد جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہے اسے پھر وہیں سے انشاءاللہ شروع کرنے کی کوشش کروں گا۔ چنانچہ اب آئیے آپ کے سامنے آج کے خطبے میں قربانی سے متعلق کچھ احکام و مسائل بتانے سے پہلے کچھ یہ جو دن ہے جسے عشرہ کہتے ہیں ذی الحجہ کے، اس کے کچھ فضیلت ہیں، اس میں کرنے والے کچھ کام ہیں، اسے بھی مختصر اور جامع طور پر آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ ان ایام کو بھی اسی طرح گزارے جائیں جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارنے کا حکم دیا۔ اور پھر ان 2 ہفتوں میں یعنی آج بھی مختصر کچھ اور آئندہ جو ہفتہ عید سے پہلے انشاءاللہ ہے اس ہفتے میں کچھ وہ مسائل جو عید کی نماز سے پہلے جاننا ضروری ہے، انشاءاللہ ان مسائل سے بھی آگاہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ چنانچہ سب سے پہلی چیز کہ عشرہ ذی الحجہ کی اگر فضیلت جاننی ہو اور سمجھنی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فجر میں ان دنوں کے رات کی قسم اٹھائی ہے۔ اس سے اس کی فضیلت واضح ہو جاتی ہے۔ اگر اور زیادہ تفصیلات میں نہ جانا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا: والفجر ولیال عشر، کہ اللہ نے فجر یعنی صبح صادق کی قسم اٹھائی اور ولیال عشر، ان 10 راتوں کی، ان 10 راتوں سے مراد اکثر اہل تفسیر نے یہی بیان کیا کہ یہ عشرہ ذی الحجہ کی راتیں ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قسم اٹھایا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی چیزوں کی قسم اٹھاتا ہے جس کی کچھ نہ کچھ فضیلت یا اہمیت ہو۔ چنانچہ اس کی فضیلت بہت واضح ہو جاتی ہے، کچھ احادیث بھی ہیں جس سے اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ چنانچہ مسند احمد میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا: ما من ایام العمل الصالح یا العمل احب الی اللہ فیہن من هذه الایام، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان دنوں میں جو نیک اعمال کیے جاتے ہیں دیگر دنوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ یعنی کوئی دن اور نہیں ہے کہ جس میں ان دنوں سے زیادہ محبوب عمل ہو، یعنی جو بھی عمل کیے جائیں وہ زیادہ پسندیدہ ہو۔ جب صحابہ کرام کے سامنے یہ بات آئی، قیلا، پوچھا گیا، یعنی صحابہ کرام نے پوچھا: وللجہاد فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی آدمی جہاد میں نکلے کیا اس سے بھی زیادہ افضل چیز ہے یہ کہ ان 10 دنوں میں نیک اعمال کیے جائیں؟ یہ جہاد میں نکلنے سے زیادہ افضل ہے؟
چونکہ اللہ کے راستے میں جہاد پر نکلنا یہ اتنا بڑا عمل ہے اور اتنا فضیلت والا عمل ہے کہ صحابہ کرام نے سب سے بڑی فضیلت والے عمل کو سامنے رکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس سے بھی زیادہ بڑھ کر ہے، کیونکہ آپ نے اس کی اہمیت کو بہت اچھے انداز میں پیش کی۔ تو صحابہ کرام کے ذہن میں آیا کہ اس سے بھی بڑھ کر یہ فضیلت والے ایام ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال وَلَلْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ہاں جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بڑھ کر یہ 10 دن ہے جس میں نیک اعمال کیے جائیں۔ لیکن ایک چیز ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی اور یہ ارشاد فرمایا إِلَّا مَنْ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْجِعْ، ہاں ایک شخص جہاد میں نکلا تھا اپنے مال کے ساتھ، اپنی جان کے ساتھ، لیکن وہ واپس نہیں لوٹا، یعنی ان کو شہادت حاصل ہو گئی، تو ان کا جو معاملہ ہے وہ اس سے بڑھ کر ہے۔ جہاد میں نکلنا ایک عمل ہے نا، اور پھر شہادت پا لینا یہ بھی کیا ہے؟ فضیلت والا عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان ایام میں نیک اعمال جہاد میں نکلنے سے زیادہ افضل ہے، زیادہ بہتر ہے۔ لیکن کوئی شخص اگر جہاد میں نکلا ہو اور شہادت بھی پایا ہو تو وہ اس سے بڑھ کر نہیں ہے، بلکہ وہ کیا ہے؟ اس سے بہتر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت بھی فرما دی۔ صحیح الترغیب و ترہیب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من عمل ازکا عند اللہ ولا اعظم اجرا من خیر یعملہ فی عشر الاضحیٰ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ان 10 دنوں میں جو اعمال کیے جاتے ہیں وہ سب سے زیادہ پاکیزہ یا محبوب پسندیدہ ہے دیگر ایام کے مقابلے، یعنی ان عشرہ ذی الحجہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا۔ یہ مختصر فضیلت سمجھنے کے بعد اب یہ بھی سمجھنی ضروری ہے کہ ان ایام میں کرنا کیا چاہیے۔ جب یہ ایام آئیں تو ان ایام میں ہمیں کرنا کیا چاہیے، چند روایتیں اس تعلق سے بھی رکھی جاتی ہیں کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے، کس طرح ان ایام کو گزارنے چاہیے۔ تو سب سے پہلی چیز جو مناسک حج و عمرہ کی ادائیگی ہوتی ہے انہی ایام کے، یعنی 10 تاریخ سے پہلے عرفہ کا میدان ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو مناسک حج و عمرہ کے بارے میں آیا کہ یہ اعمال ان ایام میں آتے ہیں۔ عمرہ تو دیگر ایام میں بھی کیے جاتے ہیں، جو مناسک حج ہے حجاج کے لیے گویا کہ یہ اعمال کیا ہیں؟ خاص ہیں۔ چنانچہ اس کی فضیلت کے تعلق سے شاید آپ نے کئی مرتبہ سنا بھی ہوگا اور خطبے میں بھی آئے اس سے پہلے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا العمرۃ الی العمرہ کفارۃ لما بینہما، کہ ایک عمرہ دوسرے عمرے کے درمیان جو گیپ ہے اس میں جو چیزیں ہو جاتی ہیں، جو گناہ انسان سے سرزد ہو جاتے ہیں، یہ کفارہ بن جاتا ہے اس کے لیے، ہے نا۔ آگے ارشاد فرمایا والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، اور حج مبرور اس کا اجر صرف اور صرف جنت ہے، یعنی جنت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اگر کسی نے حج مبرور کیا، اور اس کی وضاحت بھی آ چکی ہے، حج مبرور کہتے کسے ہیں کہ جس نے حج مبرور کیا تو اس کا اجر صرف اور صرف جنت ہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عربی کا اصل میں عربی میں بلاغت بہت ہے، یہ بہت معمولی چیز نہیں ہے سمجھنا اسے۔ اگر صرف یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ اس کا اجر جنت ہے تو اس میں تھوڑی سی کچھ نہ کچھ وہ رہتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ساری چیزوں کی نفی کی، جیسے کلمہ شہادت میں ہے نا لا الہ الا اللہ، یہ فضیلت کو بتلانے کے لیے ہے، اس کی اہمیت کو بتلانے کے لیے ہے۔ پہلے سارے معبودان کی نفی کر دی، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ اب اللہ کی ذات میں ذرہ برابر کسی چیز کی شرکت نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں جو فضیلت بیان کی، جنت میں اجر میں دینے کا بیان کیا، پہلے ساری چیزوں کی نفی کی کہ کچھ بھی نہیں ہے مگر الا الجنہ، جنت ہی ہے، اس چیز کو اور تاکیداً بیان کرنے کے لیے۔ تو یہ فضیلت ہے۔ اس کے بعد ان ایام میں روزے رکھنے چاہیے، روزے کی عمومی فضیلت بھی ہے، ان ایام کے بھی فضیلت ہیں، اور جو 9 تاریخ ہے عرفہ کا دن جسے کہتے ہیں اس کی بھی الگ سے فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے۔ بخاری کی روایت ہے، جو عام فضیلت ہے وہ آپ کے سامنے سب سے پہلے رکھی جاتی ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا، کہ جس نے ایک دن روزہ رکھا اللہ کے راہ میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے 70 سال دور کر دے گا، اتنی مسافت کی دوری کر دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایک دن اللہ کے لیے روزہ رکھے، یہ عام فضیلت ہے، فرائض کو چھوڑ کے بہت ساری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کے عمل سے ثابت ہے نا، بھی روایت بھی آئے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے ایام بیض کے روزہ رکھا کرتے تھے،
ہے نا، یوم عاشورہ کے روزہ رکھا کرتے تھے، پیر اور جمعرات کے بارے میں آیا ان دنوں میں آپ روزہ رکھا کرتے تھے، تو کوئی بھی ایک روزہ بھی اگر اس نیت کے اخلاص کے ساتھ رکھے، یہ فضیلت کا وہ کیا ہوگا، مصداق ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایک دن اللہ کے راہ میں اخلاص کے ساتھ روزہ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم کے آگ سے 70 سال پیچھے کیا کر دیتا ہے، دور کر دیتا ہے۔ بہت بڑی فضیلت ہے۔ اس کے بعد ابو داؤد کی روایت ہے، حضرت حنینہ بن خالد سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں بعض ازواج سے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحج کے 9 روزے رکھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحج کے 9 روزے رکھا کرتے تھے، ویوم عاشورہ، اور عاشورہ کے روزے رکھا کرتے تھے، وثلاثۃ ایام من کل شہر، اور ہر مہینے میں 3 روزے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے، جسے ہم ایام بیض کہتے ہیں، یعنی ہر مہینے کے چاند کی تاریخ کے حساب سے 13 اور 14، 15 یہ 3 روزے۔ بعض روایتوں میں آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کے دن بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ یوم عرفہ کی خصوصیت کو بیان کرتے ہوئے مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان کی، ارشاد فرمایا، صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي قبلہ والسنة التي بعدہ۔ مسلم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ یوم عرفہ کے دن کا روزہ، یعنی یوم عرفہ کا روزہ رکھنا، عرفہ کے دن کا روزہ رکھنا، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے احتسب، امید کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 1 سال پہلے کا اور 1 سال بعد کی گناہ کیا کر دے، معاف کر دے۔ اتنی بڑی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھنے کی بیان کی۔ اس کے بعد جو عمل کرنے کی ہے وہ قربانی ہے۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اول ما نبدأ به فی یومنا هذا ان نصلی، کہ آج کے دن یعنی عید کے دن، عید الاضحیٰ کے دن جو سب سے پہلا کام ہوگا جس سے ہم شروعات کریں گے وہ کیا ہوگی، ان نصلی، کہ ہم نماز ادا کریں گے، ثم نرجع فننحر، پھر ہم گھر لوٹیں گے اور نحر کریں گے یعنی قربانی کریں گے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، من فعلہ فقد اصاب سنتنا، جس نے ایسا کیا وہ میری سنت کو پہنچا، یعنی میری سنت کے مطابق انہوں نے عمل کی۔ ومن ذبح قبل، اور جس نے نماز سے پہلے ہی ذبح کر دیا، قربانی پہلی بات تو وہ ہوگی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا، فإنما هو لحم قدمه لأهله، یہ عام گوشت ہوگا جو اپنے اہل و عیال کے لیے انہوں نے مہیا کرایا ہوگا، آگے کیا ہوگا، یعنی یہ قربانی ان کی جانب سے نہیں مانی جائے گی۔ لیس من النسک فی شیء، کہ اس میں قربانی والا کوئی معاملہ نہیں ہوگا اگر کسی نے نماز سے پہلے ذبح کر دی۔ اس کے بعد اب آپ کے سامنے قربانی سے متعلق کچھ ایسے مسائل کہ قربانی کے دن آنے سے پہلے پہلے پتہ ہونی چاہیے، معلوم ہو جائے، تاکہ اس عمل کو قرآن و سنت کی روشنی میں ادا کیے جائیں۔ تو سب سے پہلی چیز جو مسلم کی روایت ہے کہ جو شخص قربانی کرنا چاہے اسے چاہیے کہ چاند نظر آنے سے پہلے، ذی الحج کے چاند نظر آنے سے پہلے اپنے بال اور ناخون وغیرہ کٹ کر لے، اور اس چاند نظر آنے کے بعد اب ان چیزوں سے اپنے آپ کو کیا کرے، روکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کا حکم دیا، چنانچہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا رأیتم ہلال ذی الحجہ، کہ جب تم ذی الحجہ کا چاند دیکھ لو، واراد احدکم ان یضحی، اور تم میں سے کوئی شخص قربانی کرنا چاہے، فلیمسک عن شعری، تو اسے چاہیے کہ اپنے بال وغیرہ سے رکے رہے، واظفاری، اور اپنے ناخون سے بھی بچا رہے۔ اب اس میں بعض دفعہ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ کیا گھر کے سارے لوگ اس چیز سے بچے رہے؟ حدیث کے جو الفاظ ہیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دی کہ جس نے قربانی دی اس کی جانب سے یہ حکم ہے کہ وہ اپنے آپ کو کیا کرے، روکے رکھے۔ اس کے بعد دوسرا مسئلہ، جانور کا انتخاب جو کیے جائیں، جو حدیث کی روشنی میں آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، اس سے پہلے قرآن کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، کہ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کو مقرر کیا ہے تاکہ وہ
ان جانوروں پر اللہ کا نام لے، یعنی انہیں ذبح کرے جو بہیمۃ الانعام چوپائے جانور میں سے اللہ نے انہیں عطا کیا۔ اس کے بعد تیسرا مسئلہ، قربانی کے جانور میں جو عیوب ہے جن سے بچنے کی ضرورت ہے، ان عیوب کی بھی وضاحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، اربع لا تجوز فی الاضاحی، کہ 4 چیزیں ہیں جو قربانی کے جانور میں درست نہیں ہیں، یعنی اگر ان 4 میں سے کوئی ایک چیز بھی یا کوئی ایک عیب بھی پایا گیا تو قربانی درست نہیں ہوگی۔ کیا کیا وہ 4 چیزیں ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، العوراء بین عورها، جانور کے آنکھوں کا نقص یا کمی ہونا، بھینگا پن ہونا، اندھا پن ہونا، اور ایسا ہونا کہ وہ دیکھ کر سمجھ آ جائے کہ اس کے آنکھ کیا ہے، خراب ہے، یا ظاہر مطلب دیکھنے سے سمجھ میں آ جائے، ان کا بھینگا پن یا اندھا پن ظاہر ہو۔ اس سے پتہ چلتا ہے، حدیث کے جو الفاظ ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر اتنا ہے کہ وہ سمجھ میں نہیں آ رہا دیکھ کے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ایسا اندھا پن ہو بین عورها، کہ جس کے اندھا پن ظاہر ہو، پتہ چلے دیکھنے کے بعد، آدمی دیکھا سامنے سے سمجھ میں آ گیا نہیں اس کی آنکھ میں کیا ہے، خرابی ہے، تو یہ عیب ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا، والمریضۃ بین مرضها، ایسی بیماری جس کی بیماری ظاہر ہو، پتہ چل جائے کہ یہ جانور بیمار ہے، ایک دم کمزور دکھ رہا ہے، پتہ چل جاتا ہے، دیکھ کے سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ بیمار ہے، کھانا نہیں کھا رہا ہے، کچھ چیزیں حرکت نہیں کر رہا، بیٹھا ہوا چل پھر نہیں رہا، دیکھ کے سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ بیمار ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، والمریضۃ بین مرضها، ایسی بیماری کہ جو بیماری بالکل ظاہر ہوتا ہو۔ اس کے بعد آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والعرجاء بین ضلعها، کہ ایسا لنگڑا پن جس کا لنگڑا پن ظاہر ہوتا ہو، کہ اگر وہ چلے جانور تو دیکھنے سے سمجھ میں آئے کہ اس کی چلن میں کیا ہے، خرابی ہے پیر کے لنگڑے پن کی وجہ سے۔ اگر یہ ظاہر ہے تب بھی یہ عیب ہے، اس کے عیب ہونے کی وجہ سے وہ جانور ذبح نہیں کر سکتے، یعنی قربانی نہیں ہوگا۔ ذبح تو کر سکتے ہیں عام دنوں میں، اس کا استعمال بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن قربانی کے طور پر وہ عیب ہے، چنانچہ وہ درست نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، والکثیر التی لا تنقى، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جانور ایسا ہو کہ ایسا عیب بھی نہیں ہونا چاہیے کہ وہ صرف ہڈی کا ڈھانچہ دکھ رہا ہو، گوشت ہو ہی نہ، ایسے جانور کی قربانی بھی درست نہیں ہے۔ یعنی جانور ایسا ہونا چاہیے کہ لگے کہ ہاں اس میں گوشت ہے، تھوڑا مضبوط ہے، ہٹا کٹا ہے، اس طرح کے جانور خریدنے چاہیے۔ اہل علم نے ایک اور چیز بیان کی، وہ یہ کہ آدمی کا اس جانور پر ملکیت ہونی چاہیے۔ اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے چوری کر لیا ہو، قربانی درست نہیں، چاہے ان 4 عیب میں سے کوئی عیب نہ ہو، کسی نے غصب کر لیا ہو، چھین لیا ہو کسی سے، تو بھی اس جانور کی قربانی ان کی جانب سے ادا نہیں ہوگی، کیونکہ یہ ان کی ملکیت نہیں ہے۔ ملکیت بھی ہونی چاہیے، خود اپنے مال سے اسے خریدا ہو، اس کی ملکیت ہونی چاہیے، کسی کے چھین لینے سے، کسی کے غصب کر لینے سے، یا کسی کا لے کر بے ایمانی کر لینے سے اس جانور کی طرف سے قربانی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد آئیے ایک جو سب سے اہم مسئلہ ہے، اس مسئلے کو میں تھوڑی وضاحت سے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور اس بات کی امید بھی کرتا ہوں کہ بعض دفعہ کچھ مسئلے جس میں کافی اختلافات ہوتے ہیں، جب حدیث آپ کو اختلافات سے بچائے تو اپنے آپ کو ان اختلافات سے بچائیے۔ ہر شخص کو یہی کرنے چاہیے کہ جب حدیث کے الفاظ واضح ہوں، ساری چیزیں سامنے ہوں، پتہ چل جائے، تو آدمی کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالے۔ اگر کچھ اختلافات ہے اس سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے، عوام الناس کو کم از کم ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس میں کافی دشواریاں ہوں گی۔ کچھ چیزیں ہیں جس کی میں وضاحت کر دیتا ہوں تاکہ ہمیں اور آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آئے۔ وہ یہ کہ قربانی کے جانور کی عمر کیا ہونی چاہیے، یعنی کب اسے ذبح کیا جا سکتا ہے۔ حدیث کے جو الفاظ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی روایتوں سے جو پتہ چلتا ہے وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جانور مسنہ ہونا چاہیے، سب سے پہلی چیز، اور اس کی الگ سے وضاحت کی۔ مسنہ مطلب الثنی، کسے کہتے ہیں مسنہ، اور کون سے جانور کس عمر میں مسنہ ہوتا ہے، اس کی وضاحت اہل علم نے کی۔ چنانچہ اس بات پر کوئی اختلاف نہیں ہے کہ آدمی یعنی جب ایج کے اعتبار سے دیکھنے جائے، اس سے یہ ایک بات یہ سمجھ لیجئے
کہ حدیث میں جو لفظ آیا کہ مسنہ ہونی چاہیے، اگر ایک آدمی بچنا چاہ رہا سارے اختلافات سے، سارے دشواریوں سے، سارے ڈاؤٹ سے، تو انہیں یہ چاہیے کہ بھئی جانور دیکھو وہ مسنہ ہے یا نہیں۔ مسنہ سے مراد 2 دانتہ ہونے چاہیے۔ اگر ایک آدمی جانور اس طرح خرید لایا کہ وہ جانور 2 دانتہ ہیں، بس ختم، اب کسی طرح کے اختلافات دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب مسنہ یہ ہوتا کب ہے جانوروں میں؟ اب چونکہ مسنہ کا مسئلہ ایسا ہے کہ ہر آدمی کو سمجھ نہیں آتا، بعض دفعہ وہ پہچاننا بھی بعض دفعہ بہت مشکل کام ہے۔ اہل علم نے اس کی وضاحت فرمائی اور یہ کہا کہ مسنہ جو اونٹ ہے وہ 5 سال مکمل کرنے کے بعد ہے۔ یعنی اگر ایک آدمی ہے جس کو سمجھ نہیں آ رہا ہے، مسنہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، پتہ نہیں چل رہا ہے، تو کیا کرے آدمی؟ اگر اونٹ کی قربانی کر رہا تو 5 سال مکمل ہونے کے بعد کرے۔ اگر گائے یا بیل وغیرہ ہے تو اس کے بارے میں اہل علم نے کہا مسنہ کب ہو جاتا ہے؟ یہ 2 سال کے مکمل کرنے کے بعد۔ اور اگر بکرا وغیرہ ہے تو یہ کب مسنہ ہو جاتا ہے؟ 1 سال کے مکمل ہونے کے بعد۔ اب ایک مسئلہ ہے جس میں کافی اختلاف بھی ہے، وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابھی روایت بھی آپ کے سامنے آ جائے گی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو جب انہوں نے قربانی کا جو جانور ان کے پاس تھا، انہوں نے نماز سے پہلے ہی ذبح کر دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں یہ تو قربانی نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا میرے پاس جذع من الضأن ہے، یعنی ایک ایسا بکرا ہے جسے جذع بھی کہتے ہیں اور ضأن یعنی بھیڑ وغیرہ ہے، بھیڑ یا دمبا جو بھی کہیں، کیا میں اس کی کر دوں؟ پھروا دکھ رہا، موٹا تازہ دکھ رہا ہے، اس کی قربانی کر دوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہاں کر دو، لیکن یہ آپ کے بعد کسی کے لیے درست نہیں ہوگا، صحیح نہیں ہوگا، یہ آپ کے ساتھ خاص ہے۔ یعنی آپ کو اجازت ملی، ان کو اجازت ملی۔ اب اہل علم میں اصل میں جذع میں اختلاف ہو گیا کہ جذع کی لفظ چونکہ ہے لیکن اس کی وضاحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی نہیں۔ جذع کہتے کس کو ہیں پہلی چیز، اور جذع یہ بکرے کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ دمبے یا بھیڑ کے ساتھ خاص ہے۔ یہ جو لفظ حدیث میں آیا بکرے کے ساتھ نہیں آیا، یہ تو مسنہ کا لفظ آیا، بکرے کے ساتھ، بیل اور گائے کے ساتھ، اونٹ کے ساتھ مسنہ کا لفظ آیا۔ یہ جو جذع آیا یہ صرف اور صرف بھیڑ اور دمبے کے ساتھ آیا۔ اب اہل علم کے درمیان یہ اختلاف ہوا کہ جذع کہتے کس کو ہیں، تو اس میں اختلاف ہو گیا، اور کچھ اہل علم نے کہا جذع کہتے ہیں جو 6 مہینے سے زیادہ دمبے ہوں، اور کچھ اہل علم نے کہا نہیں جذع بھی اسی کو کہتے ہیں جو دمبے میں سے 1 سال سے زائد کا ہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ عوام الناس میں جو آپ سنتے دیکھتے ہیں بعض دفعہ کہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی 6 مہینے کا بھی بکرا قربانی دے جائے، بکرا تو دے ہی نہیں سکتے، بکرے کے بارے میں لفظ تو آیا ہی نہیں۔ یہ اگر اختلاف آیا وہ دمبے یا بھیڑ کے تعلق سے آیا، بکرے کے تعلق سے نہیں آیا، وہ تو مسنہ آیا ہے حدیث میں جو لفظ آیا، تو اس کا تو جو مسنہ کا معیار ہے وہ 1 سال کے بعد ہے۔ اگر اختلاف آیا وہ آیا بھیڑ وغیرہ کے تعلق سے، اور وہ بھی اختلاف کیوں آیا؟ جذع کے لفظ کو لے کر آیا کہ یہ 6 مہینے کے اس کو کہیں گے یا پھر 1 سال کے اس کو کہیں گے۔ اس میں کافی اختلافات ہے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ تو اگر اختلافات سے بچنا چاہیے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ اگر ہم بچنا چاہتے ہیں تو کیا کرے آدمی؟ مسنہ جانور تلاش کرے، مسنہ جانور تلاش کرے۔ اگر کسی کو دشواری ہو رہی مسنہ جانور تلاش کرنے میں تو جو معیار اہل علم نے بیان کی جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے اسے اختیار کرنے چاہیے کہ 5 سال یا اس سے زائد کا اونٹ، 2 سال یا اس سے زائد کا بیل یا گائے جو بھی ہو، 1 سال یا اس سے زائد کا بکرا یا بھیڑ، تب تو اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں باقی رہے گا۔ لیکن اگر 6 مہینے والا مسئلہ ہے اس میں کافی اختلاف ہے، کئی اقوال اہل علم کے الگ الگ آئے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ میں نے آپ کے سامنے وضاحت کرنی مناسب سمجھی کہ یہ بکرے کے ساتھ یہ جذع کا لفظ آیا ہی نہیں، یہ بھیڑ یا دمبے کے ساتھ آیا، اس لیے اسے اسی کے ساتھ رکھے جائیں تو زیادہ مناسب ہے کہ بچے جائے کہ ان کو بکرے کے ساتھ بھی کیا کر دے آدمی، ملا دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بکرے کے ساتھ معاملہ کیا وہ مسنہ کے تعلق سے بیان کیا، مسنہ کے ساتھ بیان کیا۔ اب کچھ روایتیں آپ کے سامنے رکھی جاتی ہیں جس سے اس بات کی اور زیادہ وضاحت ہو جائے گی۔ مسلم کی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ۔ ایک حدیث اگر آدمی پکڑ لے ختم، سارے اختلافات سے دور، کہ تم ذبح مت کرو مگر مسنہ کرو۔ اور مسنہ کسے کہتے ہیں؟ 2 دانتہ جانور کو۔ 2 دانتہ جانور کب ہوتا ہے؟ یہ جو عمرے ہیں نا، اونٹ کے ساتھ 5 یا گائے بیل کے ساتھ 2 اور بکروں کے ساتھ 1 یا اس سے زائد، یہ جو عمرے ہیں یہ کوئی حدیث کے الفاظ میں نہیں ہیں، یہ اہل علم نے معاشرے میں دیکھ کر اسے طے کیا کہ عام طور سے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اتنی عمر کے بعد یہ جانور مسنہ ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی الفاظ حدیث میں نہیں آیا،
کہ 5 سال کے یا 2 سال کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف مسنہ کہا۔ تو اختلافات سے اگر کوئی بچنا چاہتا ہے، ذرہ برابر بھی اختلاف نہ ہو، ڈاؤٹ نہ ہو، تو پھر جانور مسنہ تلاش کرنے چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ، کہ ذبح مت کرو مگر مسنہ، ہے نا، یعنی 2 دانتا، الا ان یعصر علیکم فتذبحوا جضعۃ من الضأن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہاں مسنہ تو تلاش کرنا ہے، لیکن اگر بہت دشوار ہو جائے کسی کے لیے، بہت مشکل ہو جائے، تب بھیڑیے میں سے جضع تلاش کرو۔ اب جضع کا جو مسئلہ ہے وہی اختلاف ہے۔ بعض نے کہا کیا کہ بھئی 6 مہینے کے بعد وہ جضع ہو جاتا ہے، اور بعض نے کہا 1 سال۔ اگر آپ 1 سال پکڑ لیں سارے اختلافات سے بچ جائیں گے، سارے اختلافات سے بچ جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر مشکل ہو مسنہ کا تلاش کرنا پانا، حالانکہ آج کل اتنا مشکل نہیں ہے، بہت آسان کام ہے، یہ ڈھیر سارے جانور ہیں، بہت آسان کام ہے، پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی اور یہ ارشاد فرمایا الا ان یعصر علیکم، اگر مسنہ تلاش کرنا مشکل ہو جائے کہ اب نہیں مل رہا ہے، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فتذبحوا جضعۃ من الضأن، تب کیا کرو، بھیڑ وغیرہ دمبے وغیرہ سے جضع ذبح کرو۔ یعنی اب جضع کے بارے میں اختلاف آیا، لیکن وہی باتیں آپ کے سامنے میں نے رکھی کہ اگر 1 سال یا اس سے زائد کا لے لیا جائے، سارے اختلافات سے آدمی کیا ہو جائیں گے، محفوظ ہو جائیں گے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ان الجضع یوفی مما یوفی منہ الثنی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جضع جو جانور ہے، جب آپ نے اجازت دی، مشکل حالات میں نہیں مل پایا، بہت دشواری ہے، اگر کوئی جضع دے دے، یعنی جضع سے مراد وہی 1 سال یا 6 مہینے کا جو اختلاف ہے، میں 1 سال اسی وجہ سے کہہ رہا ہوں تاکہ اختلافات سے آدمی بچا رہے، ہے نا، اگر دے دے تو وہ بھی اسی کے حکم میں ہوگا، ایسا نہیں کہ وہ مسنہ نہیں دیا، جضع دیا تو وہ نکل گیا، اس کے کوئی کم فضیلت ہوں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ان الجضع یوفی مما یوفی منہ الثنی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس نے جضع دیا تو یہ بھی کفایت کر جاتا ہے جس طرح مسنہ ثنی ہے، یعنی دانتا ہے، اسی طرح۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں ضحى خال لی یقال له ابو بردہ، کہ میرے خالو ہیں جن کو ابو بردہ کہا جاتا ہے، جن کی کنیت تھی، انہوں نے قبل الصلاة ذبح کر دیا، یعنی عید کی نماز سے پہلے انہوں نے کیا کر دی، ذبح کر دی۔ فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا شأتک شأت لأمن، یہ جو گوشت ہے، گوشت جو بکرے کا ہے، یہ تو عام گوشت ہے، یہ قربانی کے حکم میں نہیں ہے۔ فقال یا رسول اللہ، انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان عندي داجنا جضعة من المعز فقال اذبحها ولن تصلح لغيرك، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ میرے پاس ایک ہے بکرا، لیکن وہ جضع کے حکم میں ہے، یعنی یا تو 6 مہینہ سے زائد یا 1 سال سے زائد، جو اختلاف ہے اس کے حساب سے مانیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہاں ذبح کر لو، لیکن یہ آپ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ درست نہیں ہوگا۔ اس سے پتہ چلا بکرے کا جو معاملہ ہے وہ تو مسنہ کے ساتھ ہی ہے، یہ صرف بھیڑ اور دمبے وغیرہ جو ہے اس کے تعلق سے آیا کہ اگر ابھی ایسا ہو اور مشکل ہو نہ ہو تو پھر اس کے ذریعے سے بھی قربانی کی جا سکتی ہیں۔ یہ اصل میں کچھ اختلاف ہے، جو باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی، عام طور سے کئی سوالات ہوتے ہیں، کئی عوام الناس بعض کہتے ہیں بھی 6 مہینے میں دے دو، کیا مسئلہ ہے جب آیا نہیں، لیکن اس کی وضاحت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ وضاحت سمجھنے کی ضرورت ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، تاکہ باتیں اچھی طرح سمجھ آئے پھر اس پر عمل کیے جائیں۔ بکرے کو دمبے پر قیاس کرنا کوئی حدیث میں نہیں ہے موجود، کوئی اس کی وضاحت نہیں آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جضع بیان کیا وہ دمبے یا بھیڑ کے تعلق سے کیا، تو اگر کوئی ایسا دینا بھی چاہے بھیڑ یا دمبا ہے تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر بکرا ہے تب تو پھر اسے مسنہ کے تعلق سے جوڑے جائیں تاکہ سارے اختلافات سے محفوظ ہو سکیں۔ کچھ اور مسائل بھی ہے انشاءاللہ آئندہ ہفتہ آپ کے سامنے رکھے جائیں گے۔ اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یا الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یا الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے عاجلہ کاملہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما دے۔ یا الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کے سیئات کو درگزر فرما دے، ان کے حسنات کو قبول فرما لے، ان کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما دے۔ یا الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ معاشی، تجارتی اور کاروباری سلسلے میں پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما دے۔ یا الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کا سامان مہیا فرما دے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔